السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سائنس کلاس 8 اس کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے، اور اس چیپٹر کے جو اہم نکات ہیں، اہم پوائنٹ ہیں، جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے میں نے نشان لگا دیے ہیں۔ صرف وہی چیزیں آپ یاد کریں گے تو آپ کو باقی کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوشش میں نے کی ہے جو انتہائی اہم چیزیں ہیں صرف ان پہ میں نے نشان لگائے ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ اس میں میٹیریل ایسا سامنے آیا ہے جو کہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں، جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ بہرحال جو اہم چیزیں تھیں وہاں میں نے نشان لگا دی ہیں، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ایک آرگن سسٹم کام کرتا ہے جو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام رسانی اور جسمانی افعال کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ یہ آرگن سسٹم نروس سسٹم کہلاتا ہے۔ سوال یہ بنے گا کہ نروس سسٹم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ ہمارے جسم میں ایک آرگن سسٹم کام کرتا ہے، یعنی آرگنز مل کر کام کرتے ہیں جو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام رسانی، یعنی پیغام پہنچانا، یعنی میسیجنگ کرنا، اور جسمانی افعال کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، یعنی جسم جتنا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، جو بھی زبان، کان، ناک، ان سب کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، تو اس رابطے کا جو سسٹم ہے وہ نروس سسٹم کہلاتا ہے۔ انسانی نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی نروس سسٹم کے دو حصے ہیں، سینٹرل نروس سسٹم یعنی CNS اور پیریفرل نروس سسٹم یعنی PNS۔ سینٹرل نروس سسٹم دماغ اور سپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سپائنل کارڈ کو حرام مغز بھی کہتے ہیں، سپائنل کارڈ کو حرام مغز۔ پیریفرل نروس سسٹم پورے جسم میں پھیلی ہوئی نروز کے ایک جال پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم کے تمام حصوں کا سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ رابطے کا کام کرتے ہیں۔ نروس سسٹم کو سمجھنے کے لیے اگر کسی کمرے میں موجود الیکٹرک سرکٹ اور بجلی کے سرکٹ کو مد نظر رکھا جائے تو نروس سسٹم کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ مین سوئچ اور بجلی کا میٹر اور آگے کمرے کے اندر جو الیکٹرک بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، اور پیریفرل نروس سسٹم جو تاریں، پورے کمرے میں تاریں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں جہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں تو وہ تاروں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور کرنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ تاروں کے ذریعے ہی جاتا ہے۔ تو یہ جو پیریفرل نروس سسٹم ہے یہ تاروں کا کام کرتا ہے، یعنی پورے جسم میں پھیلی ہوئی نروز کے ایک جال پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم کے تمام حصوں کا سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ رابطے کا کام کرتی ہے۔ نیورون یا نرو سیل کیا ہوتے ہیں؟ نیورون یا نرو سیل نروس سسٹم کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہے، یعنی نروس سسٹم جو ہے وہ انہی سے بنا ہوا ہے، نیورون یا نرو سیل سے بنا ہوتا ہے۔ نیورون جسم میں پیغامات کی ترسیل الیکٹرو کیمیکل ویوز کی صورت میں کرتی ہیں جو نرو امپلسز کہلاتی ہیں۔ نرو امپلسز کسے کہتے ہیں؟ نیورونز جسم میں پیغامات کی ترسیل الیکٹرو کیمیکل ویوز کی صورت میں کرتی ہیں جو نرو امپلسز کہلاتی ہیں۔ جب بھی دماغ جسم کے کسی حصے کو کوئی پیغام بھیجتا ہے تو وہ پیغام الیکٹرو کیمیکل ویو کی شکل میں جاتا ہے۔ جیسے بجلی کا جو کرنٹ ہوتا ہے وہ وولٹ کی شکل میں اور الیکٹرانز کے بہاؤ کی شکل میں، چارج کے بہاؤ کی شکل میں وہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں دماغ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پیغام بھیجتا ہے وہ الیکٹرو کیمیکل ویوز کی صورت میں جاتا ہے۔ نیورون کا وہ حصہ جس میں نیوکلیس اور زیادہ تر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے سیل باڈی کہلاتا ہے۔ نیورون کے اندر چھوٹے حصے ہوتے ہیں جن سے مل کر نیورون بنتا ہے، تو وہ حصہ جس میں نیوکلیس اور زیادہ تر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے سیل باڈی کہلاتا ہے۔ سیل باڈی سے کیا مراد ہے؟ نیورون کا وہ حصہ جس میں نیوکلیس اور زیادہ تر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے سیل باڈی کہلاتا ہے۔ باڈی سے باہر کی طرف نکلی ہوئی عمدہ قسم کی ساختیں جو پیغامات کو وصول کرتی ہیں ڈینڈرائٹس کہلاتی۔ ڈینڈرائٹس کی مثال آپ اینٹینا کی طرح لے سکتے ہیں، جیسے ٹی وی کا اینٹینا، ریڈیو کا اینٹینا، ڈش اینٹینا جو لہروں کو وصول کرتے ہیں،
تو ڈینڈرائٹس کا یہی کام ہے، باڈی سے باہر کی طرف نکلی ہوئی عمدہ قسم کی ساختیں جو پیغامات کو وصول کرتی ہیں ڈینڈرائٹس کہلاتی ہیں۔ سیل باڈی سے نکلنے والی ایک لمبی رسی نما ساخت جو سیل باڈی میں موصول ہونے والے پیغامات کو آگے منتقل کرتی ہے ایکسون کہلاتی ہے۔ یعنی جب ڈینڈرائٹس کوئی پیغام موصول کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، تو ایک لمبی رسی نما ساخت ہوتی ہے جو سیل باڈی میں موصول ہونے والے پیغامات کو آگے منتقل کرتی ہے، اس کو ایکسون کہتے ہیں۔ نرو ایکسون کی ایک ہی تہہ یا شیتھ میں لپٹی ہوئی کیبل نما بنڈل جیسی ساخت ہے۔ نرو کیا ہوتی ہے؟ نرو ایکسون کی ایک ہی تہہ یا شیتھ میں لپٹی ہوئی کیبل نما بنڈل جیسی ساخت ہوتی ہے۔ یہ کیبل ہوتی ہے، جیسے بجلی کی کیبل ہوتی ہے، اس کے اندر تاریں ہوتی ہیں، ان تاروں میں کرنٹ بہتا ہے، تو یہ نرو جو ہے یہ کیبل ہے۔ نیورون کی اقسام۔ افعال کے لحاظ سے نیورون کی تین اقسام ہیں: سینسری نیورون، موٹر نیورون اور انٹر نیورون۔ سینسری نیورون سینس آرگنز یعنی محسوس کرنے والے جو آرگن ہیں، مثلاً آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد وغیرہ سے نرو امپلسز سینٹرل نروس سسٹم تک منتقل کرتی ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم سے ایفیکٹرز یعنی مسلز اور گلینڈز۔ مسل اور گلینڈ وہ مشینیں ہیں جو کام کرتی ہیں۔ انسان کا جسم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتا جب اس کے جسم میں مسل نہ ہوں۔ مسلز کے بغیر ہماری ٹانگیں اور بازو اور ہاتھ اور کچھ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو مسل ہی وہ چیزیں ہیں جو جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ جسم کیسے حصے ہیں جو ہدایات پر عمل کرتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ کہتا ہے کہ جیسے غلطی سے ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز پہ لگ جائے، تو وہ چیز ہاتھ پہ گرم محسوس ہونے سے پہلے ہی ہمارا ہاتھ اس چیز سے آٹومیٹکلی ہٹ جاتا ہے، ہم فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہاں سے۔ بعد میں ہمیں ہاتھ کے اوپر جلن اور وہ چیز گرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ جیسے ہی وہ چیز کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارا دماغ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فوری طور پہ ہمارے ہاتھ کو پیغام دیتا ہے کہ تم نے غلط جگہ کو چھو لیا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہاں سے واپس آ جاؤ۔ تو فوری طور پہ ہمارا ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ بعد میں اس چیز کی ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے، گرم چیز کی۔ تو یہ مسل ہی ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم حرکت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں اور بازو میں مسل نہ ہوں تو نہ ہمارا ہاتھ حرکت کر سکے گا اور نہ ہمارے بازو حرکت کر سکیں گے۔ یعنی مسل اور گلینڈز تک نرو امپلسز کی ترسیل کا کام موٹر نیورونز کرتی ہیں۔ انٹر نیورونز سینٹرل نروس سسٹم یعنی دماغ اور سپائنل کارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سینسری نیورون اور موٹر نیورونز کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہیں۔ یہ نیورون اور نروس سسٹم میں سارے کا مقصد پورے جسم میں پیغام رسانی، یعنی جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کا آپس میں رابطہ قائم کرنا۔ یعنی ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے پورے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح ہم ناک سے کوئی چیز سونگھتے ہیں تو بھی ہمارے پورے جسم میں وہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ ہم نے کیا چیز سونگھی ہے، اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ اسی طرح زبان سے ہم کوئی چیز چکھتے ہیں تو اس کا بھی ہمارا دماغ ہمارے پورے جسم کو بتا دیتا ہے کہ جو چیز آپ نے چکھی ہے وہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے، کس قسم کی ہے۔ تو پورے جسم کا آپس میں جو کنیکشن ہے، جو نیکسس ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی نروز کی ہوتی ہے اور نروس سسٹم کی ہوتی ہے۔ پورے جسم کا آپس میں رابطہ قائم کرنا، ایک دوسرے کا نیٹ ورک بنانا، ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا، جوڑنا۔ دماغ۔ انسانی دماغ ہڈی کے بنے ہوئے ایک خول جو کرینیم کہلاتا ہے میں بند ہوتا ہے۔ یہ کروڑوں انٹر نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کے مختلف حصے درج ذیل ہیں۔ انسانی دماغ ہڈی کے بنے ہوئے ایک خول جو کرینیم کہلاتا ہے میں بند ہوتا ہے۔ یہ کروڑوں انٹر نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کے مختلف حصے فور برین یعنی سامنے والا دماغ کا سامنے والا حصہ۔ فور برین دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے 3 اہم حصے سیریبرم، تھیلامس اور ہائپو تھیلامس ہیں۔ سیریبرم دماغ کا سب سے اوپر والا اور سب سے بڑا حصہ ہے۔ یہ دائیں اور بائیں سیریبرل ہیمی سفیئرز میں منقسم ہوتا ہے، یعنی تقسیم شدہ ہوتا ہے۔
سریبرم بہت سے جسمانی افعال مثلاً سوچنا، محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، بولنا، جذبات، تصورات، یادداشت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی یہ سارے اہم کام جیسے سوچنا، محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، بولنا، جذبات، تصورات، یادداشت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ سریبرم اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ سریبرم دماغ کا اوپر والا حصہ۔ اس کے بعد یہ باقی دماغ کے حصوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تھیلامس سریبرم کے اندر پائی جانے والی ایک چھوٹی سی ساخت ہے۔ تھیلامس سریبرم کے اندر پائی جانے والی ایک چھوٹی سی ساخت ہے جو بہت سے حسی افعال کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی سینسٹیو افعال کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہائپو تھیلامس تھیلامس کی بنیاد میں پایا جاتا ہے، یعنی بیسمنٹ میں، بیس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ جسمانی ٹیمپریچر، بھوک اور پیاس وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کا کام ہی پورے جسم کو کنٹرول کرنا ہے۔ سپائنل کارڈ، جسے ہم حرام مغز کہتے ہیں۔ سپائنل کارڈ میڈولا ابلانگیٹا کا اضافی یعنی بڑھا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے نچلے حصے تک پھیلا ہوتا ہے۔ سپائنل کارڈ یعنی حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو اگر نقصان پہنچ جائے تو اس کے نیچے انسان کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ پیریفرل نروس سسٹم۔ پیریفرل نروس سسٹم پورے جسم میں پھیلی ہوئی نروز کے ایک جال پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم کے تمام حصوں کو سینٹرل نروس سسٹم یعنی دماغ اور سپائنل کارڈ کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ دماغ سے نکلنے والی نروز کو کرینیل نروز کہا جاتا ہے۔ سپائنل کارڈ سے نکلنے والی نروز سپائنل نروز ہیں۔ انسانی جسم میں کرینیل نروز کے 12 اور سپائنل نروز کے 31 جوڑے پائے جاتے ہیں، یعنی کرینیل نروز 24 ہوتی ہیں اور سپائنل نروز 62۔ تو پریفرل نروس سسٹم کی مثال میں نے دی ہے، جیسے کمرے کے اندر بجلی کی تاروں کا سرکٹ ہوتا ہے پورا، جن کے اندر بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، تو پریفرل نروس سسٹم انسانی جسم میں وہی کام کرتا ہے۔ انسانی جسم کے اندرونی یا بیرونی ماحولات میں پیدا ہونے والی ایسی تبدیلی جسے محسوس کر کے کوئی سینس آرگن اپنے اندر نرو امپلس پیدا کرتا ہے، محرک یا سٹیمولس کہلاتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر یا باہر پیدا ہونے والی ایسی تبدیلی جسے محسوس کر کے کوئی سینس آرگن اپنے اندر نرو امپلس پیدا کرتا ہے، محرک یا سٹیمولس کہلاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم کسی گرم جگہ سے، گرم ماحول سے ہم کسی ٹھنڈے ماحول میں پہنچ گئے ہیں، یعنی بجلی کا پنکھا پہلے بند ہے پھر ہم نے چلا دیا ہے، یا اے سی پہلے آف تھا پھر ہم نے آن کر دیا ہے، تو ماحول تبدیل ہوگا تو ہمارے پورے جسم کو پتہ چل جائے گا کہ ماحول تبدیل ہوا ہے۔ تو دماغ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ ہی ہمارے جسم کو بتائے گا کہ پہلے ماحول اور تھا، ٹیمپریچر مختلف تھا، اب ٹیمپریچر میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ کوئی سینس آرگن اپنے اندر نرو امپلس پیدا کرتا ہے، یعنی جب آپ جسم پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے رونگٹے کھڑے ہو جانا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جسم، ہمارے سینس آرگن یعنی جلد، وہ نرو امپلس پیدا کرتا ہے، کرنٹ پیدا کرتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ تو محرک یا سٹیمولس تبدیلی، وہ تبدیلی محرک یا سٹیمولس کہلائے گی۔ یعنی جیسے اگر ہم گرم جسم کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے ٹمپریچر میں، یہ سٹیمولس کہلاتی ہے۔ اور ہماری جلد جو ہے، جو اس سے متاثر ہو رہی ہے، پانی سے براہ راست متاثر ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں بتائے گی کہ درجہ حرارت میں تبدیلی ہوئی ہے، پہلے اور تھا اب اور ہے۔ سٹیمولس کی جمع سٹیمولائی ہے۔ گرمی، سردی، پریشر، آواز کی لہریں وغیرہ سٹیمولائی کی مثالیں ہیں۔ سینس آرگنز کے مخصوص سیلز، ٹیشوز یا آرگنز جو سٹیمولائی کو محسوس کرتے ہیں ریسیپٹرز کہلاتے ہیں۔ سینس آرگنز کے مخصوص سیلز، ٹیشوز یا آرگن جو سٹیمولائی کو محسوس کرتے ہیں ریسیپٹرز کہلاتے ہیں۔ سینس آرگن کے اندر اس کے چھوٹے حصے ہوتے ہیں جو سیلز یا ٹیشو یا آرگن کہلاتے ہیں، تو انہی کو ریسیپٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ جو بھی تبدیلی باہر ہوتی ہے سب سے پہلے وہی محسوس کرتے ہیں۔ جسمانی حصے جو موٹر نیورونز کے ذریعے پہنچنے والی نرو امپلسز یعنی ہدایات کے مطابق رد عمل پیدا کرتے ہیں، ایفیکٹرز کہلاتے ہیں۔
جسمانی حصے ہمارے جسم کے حصے جو جب کوئی نرو امپلس پیدا ہوتی ہے، یعنی جب کوئی تبدیلی آتی ہے اس وقت جو نرو امپلس پیدا ہوتی ہے، جو ایک کرنٹ، بجلی کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے، لہر پیدا ہوتی ہے، اس کے مطابق رد عمل پیدا کرتے ہیں، ایفیکٹر کہلاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ہاتھ، پاؤں، جسم کے سارے حصے ایفیکٹرز میں شامل ہوتے ہیں۔ مسل اور گلینڈ جسم میں بطور ایفیکٹر کام کرتے ہیں۔ مسل ہاتھ میں، پاؤں میں، بازو میں، پورے جسم میں مسل موجود ہوتے ہیں۔ شعوری افعال یعنی ایسے افعال جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ جسمانی افعال جو شعوری طور پر یعنی سوچ بچار کے بعد انجام دیے جاتے ہیں شعوری افعال کہلاتے ہیں، جیسے بولنا، کھانا، پڑھنا، چلنا، بھاگنا، تالی بجانا وغیرہ شعوری افعال کی مثالیں، جو ہم شعوری طور پر یعنی سوچ بچار کے بعد یعنی سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر جو کام کرتے ہیں وہ شعوری افعال کہلاتے ہیں۔ غیر شعوری افعال جو ہم سے غلطی سے ہو جاتے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر خود ہی ہو جاتے ہیں۔ جسمانی افعال جو غیر شعوری طور پر یعنی بغیر سوچے سمجھے انجام دیے جاتے ہیں غیر شعوری افعال کہلاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن، سانس لینا، آنکھوں کا جھپکنا، چھوٹی آنت کی حرکت وغیرہ غیر شعوری افعال کی مثالیں ہیں۔ یعنی ان چیزوں پر ہمارا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ یہ آٹومیٹک خود بخود ہوتی رہتی ہیں، تو یہ غیر شعوری افعال ہیں۔ ریفلیکس ایکشن کسی محرک یا سٹیمولس کے رد عمل کے طور پر فوری انجام دیے جانا والا غیر شعوری جسمانی فعل ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلی مثال دی ہے، کسی گرم شے سے چھوئے جانے کے بعد ہاتھ کا فوراً پیچھے کھینچ لینا۔ جب ہم کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں ابھی تک ہمیں وہ چیز گرم محسوس نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ہمارا ہاتھ آٹومیٹک خود بخود پیچھے آ جاتا ہے، بعد میں ہمیں ہاتھ پر وہ چیز گرم محسوس ہوتی ہے۔ اسی چیز کو ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ فوری طور پہ اس کو محسوس کر کے ہمارے ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے تم نے غلط جگہ کو چھو لیا ہے، تو ہمارا ہاتھ آٹومیٹک وہاں سے ہٹ جاتا ہے، ہم نے خود اس کو جان بوجھ کے وہاں سے نہیں ہٹایا ہوتا، ہمارا دماغ اس کو حکم دیتا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو اسی کام کو ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے۔ نظام اخراج ایکسکریٹری سسٹم یعنی جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے جسم میں، معدے میں جو کچھ جاتا ہے اس کا خارج ہونے کا عمل ہے۔ جسم سے فاضل اور نقصان دہ نائٹروجنی مادوں کا اخراج ایکسکریشن کہلاتا ہے۔ نائٹروجنی مادے فالتو پانی اور نمکیات نظام اخراج کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ انسانی نظام اخراج گردوں کی ایک جوڑی اور ان سے منسلک ساختوں یعنی 2 یوریٹرز، ایک یورینری بلیڈر اور ایک یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 2 گردے، یہ دونوں یوریٹر، یہ یورینری بلیڈر اور یہ یوریتھرا، انہی پر ہمارا ایکسکریٹری سسٹم مشتمل ہوتا ہے۔ گردے انسان جسم میں پیٹ میں 2 گہرے بھورے رنگ کے لوبیے کی شکل جیسے گردے پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں گردے یہ فلٹر ہیں، ان کا کام ہے پانی صاف کرنا۔ ہم جو پانی پیتے ہیں اسی کو یہ ہمارے جسم کے اندر جا کے تو یہ فلٹر کرتے ہیں گردے، اور ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں، اور یہ ہمارے جیسے مشینوں کے اندر، موٹر سائیکلوں کے اندر فلٹر ہوتا ہے، تو یہ ہمارے جسم میں یہ فلٹر لگے ہوئے۔ ہر گردے سے نکلنے والی ایک ٹیوب جو یورینری بلیڈر میں داخل ہوتی ہے یوریٹر کہلاتی ہے۔ جیسے یہ دونوں آ رہی ہیں، یہ یوریٹر ہیں۔ یورینری بلیڈر مسلز کا بنا ہوا ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں دونوں یوریٹر سے آنے والا پیشاب اکٹھا ہوتا جاتا ہے۔ ایک ٹیوب جس کے ذریعے پیشاب یورینری بلیڈر سے باہر خارج ہوتا ہے یوریتھرا کہلاتی ہے۔ گردے کی اندرونی ساخت ہر گردے کی اندرونی ساخت 3 حصوں میں منقسم ہوتی ہے یعنی تقسیم ہوتی ہے، جو رینل کارٹیکس، رینل میڈولا اور رینل پیلوس کہلاتے ہیں۔ یہ رینل کارٹیکس، یہ رینل میڈولا اور یہ رینل پیلوس۔ رینل میڈولا درمیانی علاقہ ہے جو مخروطی شکل کی ساختوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو تکون کی شکل کی ساختیں نظر آ رہی ہیں یہ ہے رینل میڈولا۔ یہ مخروطی شکل کی ساختیں رینل پیرامڈز کہلاتی ہیں، ان کو رینل پیرامڈ کہلاتے ہیں، اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ رینل میڈولا ہے۔ نیفرون گردوں کی فعلیاتی اکائیاں ہیں، جو سمجھو کہ گردے نیفرون سے ہی بنتے ہیں۔ یہ گردوں میں پائی جانے والی ایسی ٹیوبیولز ہیں، ٹیوبیولز یعنی چھوٹی چھوٹی نالیاں جن میں پیشاب بنتا ہے۔ ہر گردے میں 1 ملین سے زائد نیفرونز پائی جاتی ہیں۔
ہر نیفرون کے دو حصے ہیں جو رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول کہلاتے ہیں۔ رینل کارپسل کیا ہوتا ہے؟ گلومیرولس خون کی کیپلریز کا ایک گچھا ہے جو چھوٹی خون کی آرٹریز اور وین کی تقسیم در تقسیم سے بنتا ہے۔ رینل کارپلس نیفرون کا پہلا حصہ ہے۔ یہ دونوں ساختوں یعنی گلومیرولس اور بومینز کیپسول پر مشتمل ہوتا ہے۔ رینل ٹیوبیول کیا ہوتا ہے؟ رینل ٹیوبیول نیفرون کا وہ حصہ ہے جو بومینز کیپسول کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کا پہلا کوائل نما حصہ پروکسیمل ٹیوبیول کہلاتا ہے۔ اگلا یو شکل کا حصہ لوب آف ہینلے کہلاتا ہے۔ اس کا آخری حصہ بھی کوائل نما ہوتا ہے جو ڈسٹل ٹیوبیول کہلاتا ہے۔ بہت سی نیفرونز کی ڈسٹل ٹیوبیولز ایک کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتی ہیں۔ بہت سی کلیکٹنگ ڈکٹس مل کر رینل پیلوس میں کھلتی ہیں۔ یہ ساری آپ اس شکل کو توجہ سے دیکھیں گے تو ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ گردے کا ناکارہ ہو جانا یعنی گردے ختم کیسے ہو جاتے ہیں؟ گردے کا مکمل طور پر اپنا کام سر انجام دینے کے قابل نہ رہنا گردے کا ناکارہ ہو جانا کہلاتا ہے۔ گردے کے ناکارہ ہو جانے کی بڑی وجوہات طویل عرصہ کی انفیکشنز، ذیابیطس یعنی شوگر یا ہائپر ٹینشن وغیرہ ہیں یعنی ہائی بلڈ پریشر۔ ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون میں گلوکوز کی مقدار نارمل لیول سے بڑھ جاتی ہے۔ ہائپر ٹینشن بلند درجے کا خون کا پریشر ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر۔ خون کی فراہمی کے اچانک بند ہو جانے سے بھی گردہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ گردے کے ناکارہ ہو جانے کا علاج ڈائیلسس یا گردے کی تبدیلی ہوتا ہے۔ ڈائیلسس یعنی گردے کو واش کرنا، گردے کو دھونا، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ڈائیلسس مصنوعی طریقوں سے خون سے فاضل مادے الگ کر دینے اور اس کی صفائی کر دینے کے عمل کو ڈائیلسس کہا جاتا ہے۔ ڈائیلسس کے دوران مریض کو خون کے ایک مشین جسے ڈائیلائزر کہتے ہیں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ ڈائیلسس جو ہے یہ شروع میں سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہر 6 مہینے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہر 3 مہینے بعد، پھر 1.5 مہینے بعد، پھر مہینے بعد، پھر 15 دن بعد، پھر ہفتے بعد، پھر کبھی کبھی روزانہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن تب تک مریض ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ گردے کی پیوند کاری جب گردے خرابی کے آخری مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں تو مریض کی جان بچانے کے لیے اس کے جسم میں کسی صحت مند آدمی کا گردہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل یا طریقہ گردے کی پیوند کاری یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کہلاتا ہے۔ گردہ دینے والے شخص کا تعلق مریض کے خاندان سے ہوتا ہے یا وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ اگر آپ کسی انسان کا ایک گردہ نکال دیں تو اس کا دوسرا گردہ خود بخود بڑا ہو کے 2 گردوں کے سائز کا ایک ہی گردہ بن جائے گا اور وہ 2 گردوں کا کام کرنے لگے گا۔ اور اگر دونوں گردے ہی خراب ہیں تو دونوں نکال کے آپ ان کی جگہ پہ نیا گردہ کسی اور شخص کا لے کر اس کو لگا سکتے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ بالکل صحیح کام کرے گا، اور دونوں شخص زیادہ تر چانس یہی ہوتے ہیں کہ دونوں شخص تندرست ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے چیپٹر میں جو اہم سوال تھے، یاد کرنے والی چیزیں تھیں، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو باقی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ یاد نہ بھی کریں پھر بھی اتنا ہی کافی ہے، اسی کو بھی یاد کر لیا جائے تو پہلا پورا چیپٹر آپ کا کور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے اہم نکات ڈسکس کریں گے اور اس کی مشق اور مختصر سوال بھی حل کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔